صفحہ نمبر 391۔ مثل ہندوؤں میں کیلاش پربت، یہودیوں میں کوہ سیہون اور مسلمانوں میں کوہ طور۔ بعض اقوام نے درختوں کی پوجا بھی کی۔ عناصر اربعہ میں سب سے زیادہ پرستش ہوتی تھی۔ اس پرستش کا رواج اس وقت ہوا جب انسان نے آگ کو دریافت کیا، کیونکہ آگ بجھ جانے سے دوبارہ حاصل کرنا مشکل ہوتا، لہذا جہاں تک ممکن ہوتا آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ آگ کو زمین پر سورج کا نمائندہ تصور کیا جاتا تھا۔ بجلی بھی آگ کی ایک صورت ہے جسے غضب الہی کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ قدیم ہند کے آریہ لوگ اگنی کو سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ پارسی زمانہ قدیم سے آگ پرست رہے ہیں۔ اٹلی میں آگ کی دیوی کا نام وٹسا تھا۔ اس کے بعد پانی کی سب سے زیادہ پرستش ہوئی۔ زمانہ قدیم میں مختلف مشہور تہذیبوں نے دریائی وادیوں میں ہی جنم لیا، وہیں پلی پھولی۔ مصر میں دریائے نیل کی پوجا ہوتی تھی۔ ہندو میں گنگا جمنا کی، دریائے سرسوتی کی دیوی کا نام ہی سرسوتی دیوی ہے۔ دریاؤں کو خشک کرنے کے لیے انسان نے قربانیاں کی۔ بسا اوقات زندہ انسانوں کو ہی دریاؤں کی نذر کر دیا جاتا۔ آگ اور پانی کے لیے انسان نے قربانیاں کی۔ آگ اور پانی کی نسبت ہوا کی پوجا کم ہو رہی ہے، اگرچہ ملک کی دیو مالا میں ہوا کا دیوتا ہونا ضروری قرار پایا جاتا تھا۔ انسان کے زائد جنسی کی بھی پوجا کی گئی۔ جنسی خواہش ایک فطری تقاضا ہے۔ اس کی تسکین کے دو مقاصد تھے: اول حصول لذت، دوم افزائش نسل اور اہمیت کے پیش نظر اعضائے جنسی کی پرستش مصر، عراق، ہندوستان، یونان، روم ہر جگہ ہونے لگی۔ انسانوں نے بعض جانوروں کی بھی پوجا کی ہے۔ دنیا کے خطے میں حیوان پرستی کا رواج رہا ہے۔ حیوان پرستی کی ابتدا جانوروں کے خوف سے ہوئی، بعد میں عقیدہ رواج پا گیا کہ مردوں کی روحیں حیوانی قلب میں چکر پرست لگاتی ہیں، تو حیوان پرستی کا رواج عام ہو گیا۔ اس سلسلے میں انسان اور حیوان ملے ہوئے مرکب دیوتا سے پیدا کیے گئے، جیسا کہ ہندوؤں میں گنیش جی، وشنو کے بعض اوتار بھی اس نوعیت کے ہیں۔ مصری گبریے سے لے کر ہاتھی اور شیر تک کی پوجا کرتے رہے ہیں۔ مصر میں عورتیں اپنے آپ کو مقدس جانوروں کے سامنے پیش کر دیتی تھیں۔ اس طرح جاپون میں آئنو قوم کے لوگ اپنے عورتوں سے ریچھ کے بچوں کو دودھ پلاتے۔ جب ریچھ بڑا ہو جاتا تو اس کو مل کر کھا جاتے۔ ریچھ ان کا معبود تھا۔ ہندوؤں نے تو ہر جانور کی پوجا کی۔ حشرات الارض، بچھو، سانپ، نیولے، درندے، کچھوے، وشنو کے اوتار، ہاتھی، سب حیوان پرستی کی مثالیں ہیں۔ ٹوٹم پرستی حیوان پرستی کی قسم ہے۔ شمالی امریکہ کی اوہایو قوم اپنے مقدس جانوروں کو ٹوٹم کہتی تھی۔ اس ٹوٹم پرستی کا رواج امریکہ کے قدیم باشندوں کے علاوہ افریقہ، ہندوستان، آسٹریلیا میں رہا ہے۔ اس کے بعد خود ساختہ غیر مرئی فرضی خداؤں اور مرحوم دیوتاؤں کا دور آتا ہے۔ عرب جاہلیت میں ایسے دیوتاؤں کی کمی نہ تھی۔ عراق و فلسطین اور مصر اور ایران کے علاوہ یونان اور روم میں کئی فرضی اور موہوم دیوتا تسلیم کیے گئے، ان کی پوجا کی گئی۔ بعض دفعہ ایک قوم کا معبود اس کے نزدیک تمام صفات کامل سے متصف قرار پاتا تھا، جبکہ دوسرے معبود ایسے نہ تھے۔ جدید ارتقائی نظریہ میں اسے توحید ناقص کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد توحید خالص کا دور آتا ہے اور اسلام نے وحدت الہی کا کھرا اور بے لاگ اور صاف ستھرا تصور پیش کیا۔ وحدت الوجود کا نظریہ بڑی شدت سے موجود تھا۔ بعض مسلم صوفی بھی اس کے قائل ہو گئے اور وجودی کہلائے۔ اب دنیا سوشلزم اور کمیونزم کی راہ سے پھر مذہبیت کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہے۔ تاریخ نے انسان کو ہرا پھرا کر آخر وہیں لا کھڑا کیا جہاں سے اس نے اپنا مذہبی سفر شروع کیا تھا۔ صفحہ نمبر 392۔ سوال: مکی زندگی میں حضور کو تبلیغ اسلام میں درپیش مشکلات زیر بحث لائیے۔ جواب: حضرت کو جب اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مامور فرمایا تو آپ نے اپنے قریبی دوستوں اور عزیزوں کو سب سے پہلے اس پیغام کی طرف بلایا۔ ان لوگوں پر حضرت کی کردار، اخلاق اور عادات کا بڑا گہرا اثر تھا۔ عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ نے اور لڑکوں میں حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ اس کی آپ کے آزاد کردہ
غلام زید نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے دوستوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے اسلام قبول کیا۔ یہ وہ ابتدائی اسلامی گروہ تھا جس نے اپنی زندگیوں کو اسلام کے حوالے کر دیا تھا اور اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کو میں حق کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا۔ تبلیغ کا یہ کام چھپ کر سر انجام دیے جانے لگا، حتیٰ کہ نماز کے لیے بھی کسی ویران پہاڑی کو چنا جاتا۔ 3 سال کی خاموش تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ حکم دیا، اے نبی، اپنے رشتہ داروں کو عذاب آخرت سے ڈرائیے اور تجھ کو جو حکم دیا ہے اسے آشکارا کر دیجیے۔ لہٰذا آپ بنی ہاشم کو کھانے پر مدعو کیا۔ آپ کھانے کے بعد جب آپ نے بات شروع فرمائی تو ابو لہب غضبناک ہو کر اٹھا اور لوگوں کے ساتھ چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ ضیافت کی۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ تمام حاضرین نے خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت علی نے بھری مجلس میں اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ عزیزوں اور رشتہ داروں پر واضح ہو گیا کہ اہل مکہ کو آپ نے صفا کی پہاڑی پر جمع کیا اور فرمایا، تم پر عذاب نازل ہونے سے پہلے تمہیں خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ سب غور سے سن لو کہ اللہ نے مجھے اپنی یکجہتی قرابت داروں کو عذاب آخرت سے متنبہ کرنے کا حکم دیا۔ اگر تم لوگوں نے خدائے وحدہ لا شریک کی پرستش نہ کی تو میری قرابت داری دنیا و عقبہ کسی میں کام نہ آئے گی۔ اس باعث پر ابو لہب غیظ و غضب سے آگ بگولا ہو گیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ چیخ اٹھا کہ تو برباد ہو، کیا تو نے ہمیں ایسے کام کے لیے یہاں بلایا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی اور رسول کو تسلی دی کہ تیرا دشمن برباد ہو اور تجھے خدا سلامت رکھے گا۔ ابتدائی مشکلات۔ اس کے بعد حضرت کھلا کھلا اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، لیکن اب کفار نے اس دعوت کے راستے میں مختلف رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دی اور حضرت اور آپ کے ساتھیوں کی مخالفت میں سارے ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگے۔ سب سے پہلے تو مذاق اڑایا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ اس استہزاء میں غنڈہ گردی کا رنگ نظر آنے لگا۔ اس کے بعد مختلف گالیاں ایجاد کی، مثلاً نعوذ باللہ مرتد، صحابی اور بے دین کہنے لگا، کبھی مجنون کہتے، کبھی جادوگر۔ ان لوگوں نے جب دیکھا ان کی ساری کٹ حجتوں کے باوجود آپ کا دین پھیل رہا ہے، ان کا ہر طرف چرچا ہونے لگا، تو مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ ایک مرتبہ آپ حرم میں نماز ادا کر رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے پر چادر ڈالی اور مروڑنا شروع کر دیا۔ آپ گھٹنوں کے بل گر پڑ گئے۔ اس کے علاوہ ایک شخص نے آپ پر اونٹ کی بوجھ ڈال دی، اور جب خانہ کعبہ میں جب آپ نماز میں مصروف تھے، حضرت بلال کو اسلام قبول کرنے کی یہ سزا بھگتنی پڑی کہ وادی مکہ کی گرم ریت پر انہیں لٹا دیا جاتا اور گرم پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیے جاتے، دھوپ میں بٹھا دیا جاتا، مشقیں باندھ کر لکڑیوں سے پیٹا جاتا۔ ان کی تکلیفیں دیکھ کر حضرت ابوبکر نے انہیں خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ حضرت عمار، ان کی والدہ سمیہ اور ان کے والد یاسر کو سخت اذیتیں دی گئیں۔ حضرت سمیہ نے ابو جہل کی بچی سے شہادت حاصل کی اور اسلام کی میں یہ پہلی شہادت تھی۔ حضرت زنیرہ کو ابو جہل نے اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ حضرت عثمان کو ان کے چچا نے اسلام قبول کرنے پر سخت مارا۔ بعثت کے 5ویں سال 11 صحابہ نے، جن میں حضرت عثمان ان کی بیوی تھی، حبش کی طرف ہجرت کی۔ قریش نے تعاقب لیے، لیکن صحابہ کا وفد جہاز پر سوار ہو چکا تھا۔ پھر انہوں نے شاہ حبش کے پاس ایک وفد بھیجا، انہیں واپس کر دیا، لیکن ہجرت کرنے کے والوں نے بتایا کہ کفار مکہ انہیں بے حد ستاتے تھے، حتیٰ کہ ان کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا، اس لیے انہیں مجبوراً قریبی ملک میں ہجرت کرنا پڑی، تو اس نے انہیں واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ تب اور صحابہ بھی ہجرت کر گئے، جیسے حبش کی ہجرت ثانیہ کہلاتی ہے۔ کل 101 مرد عورت حبش ہجرت کر گئے۔ اس کے بعد کفار مکہ نے عتبہ کو حضور کے پاس بھیجا۔ پروگرام کے مطابق عتبہ آپ کے پاس آیا اور پیشکش کی کہ اگر آپ کو دولت، عورت اور بادشاہ سرداری یا بادشاہ چاہتے ہیں، ہم آپ کے حوالے کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ اس کے جواب میں رسول پاک نے سورہ حامیم کی آیات سنانا شروع کی۔ عتبہ چپ چاپ سنتا رہا۔ جب وہ واپس آئے تو اس کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ لوگ بھانپ گئے کہ عتبہ پر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے۔ اس کے بعد طے پایا کہ محمد رسول اللہ کو دوبارہ سب کے سامنے یہ
سب کے سامنے یہی پیشکش کی جائے جو اتبا کرایا۔ کعبے کے اندر سب لوگ جمع ہوئے، حضور کو بلا بھیجا۔ جب آپ پہنچے تو سرداران قریش نے قریب وہی باتیں دہرائی جو اتبا کہہ چکا تھا۔ آپ نے جواب فرمایا، تم لوگ جو کہہ رہے ہو وہ میرا معاملہ سے مختلف ہے۔ میں دعوت تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، میں اسے اس لیے نہیں پیش کر رہا کہ اس کے ذریعے میں تم سے مال و دولت حاصل کروں۔ مجھے تو خدا نے تمہارے سامنے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تو میں نے تم سے خدا کی ہدایت پہنچا دی ہے اور تمہارا خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب جو کچھ تمہارے لیے لایا ہوں اسے قبول کر لو تو تمہاری بہتری ہے، اور اگر تم میری طرف واپس بھیج دو تو میں اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر دکھاؤں گا یہاں تک کہ میرا خدا میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ صادر فرما دے۔ اس جواب کے بعد ان کے پاس معقول عذر نہ رہا تو حجت بازی شروع کی۔ وہاں سے گھر تشریف لے گئے۔ آپ مایوس نہیں ہوئے، برابر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ اب قریش مکہ نے آخری تیر یہ پھینکا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس گئے، ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو ہمارے بتوں کی مخالفت سے منع کر یا اس کی حمایت چھوڑ دو۔ صفحہ نمبر 394۔ حضرت ابو طالب نے ان باتوں کو اچھی طرح ٹال دیا۔ قریش نے جب دیکھا کہ محمد بدستور اپنے کام کیا جا رہا تھا تو پھر آپ کے چچا کے پاس آئے اور کہا کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیجیے، ان کے بدلے عمارہ بن ولید کو آپ لے لیجیے۔ آپ نے انکار کر دیا۔ تیسری مرتبہ آئے اور سخت باتیں کی۔ قریش کی یہ سختی دیکھ کر آپ بہت فکر مند ہوئے، حضرت کو بلا کر ساری بات سمجھائی۔ آپ نے جواب دیا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ کر کہیں کہ ان کے عوض تبلیغ رسالت ترک کر دو تو مجھے منظور نہ ہوگا۔ آپ کا یہ جواب سن کر حضرت ابو طالب متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور کہا، جا کوئی شخص تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ آپ حسب معمول جگہ جگہ اسلام کی تلقین کرتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فرد اسلام کے لیے اپنی جان کھپانے کو تیار ہو گیا۔ حضرت حمزہ آپ کے چچا تھے۔ بعثت کے چھٹے سال حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا اور اسی سال حضرت عمر نے بھی اسلام قبول کیا۔ اس سے اسلام کو بہت تقویت پہنچی۔ ان کے اسلام لاتے ہی مسلمانوں کی طاقت میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ حرم کعبہ میں اعلانیہ نماز ادا کی جانے لگی۔ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا، اسلام کی خوب تبلیغ کی اور حق کو باطل سے مہمیز کر کے سرکار رسالت مآب سے فاروق کا خطاب پایا۔ بعثت کے تقریباً 7ویں برس 616 عیسوی میں جب قریش کی تمام کوششیں ناکام ہوگی تو قریش کے تمام قبائل نے مل کر بنو ہاشم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا اور اس کو کعبہ میں آویزہ کر دیا کہ نہ ان سے شادی نکاح کریں، نہ کھانے پینے کا سامان ان تک جانے دیں، یہاں تک کہ وہ محمد کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے کر دیں۔ بنو ہاشم شاہ ابی طالب میں محصور ہو گئے اور 3 سال تک نہایت صبر و تحمل سے مصائب اور آلام کا مقابلہ کیا۔ 3 سال بعد دشمنوں کو رحم آ گیا، اس معاہدے کو ختم کرنے کی تحریک شروع ہوئی۔ ہشام بن عمرو چوری چھپے غلہ بھیجا کرتا تھا، وہ زبیر کے پاس گیا اور یہ دونوں مل کر مطعم بن عدی کے پاس گئے۔ یہ سب لوگ دوسرے روز حرم میں گئے اور اس دستاویز کو پھاڑ ڈالا۔ پھر مطعم بن عدی بن قیس، زمم بن اسود اور زبیر سب ہتھیار باندھ کر شاہ ابی طالب پہنچے اور بنو ہاشم کو نکال لائے۔ اس طرح 619 عیسوی میں یہ معاشرتی بائیکاٹ ختم ہوا۔ حضرت شاہ ابی طالب سے نکلے ہی تھے کہ کچھ عرصے بعد حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور ان کے 3 روز بعد حضرت ختیجہ طاہرہ بھی اللہ کو پیاری ہوگی۔ حضرت پر ان کی موت کا بے حد اثر ہوا۔ آپ نے خود کو اس عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا۔ آپ دشمنوں کی مخالفتوں کا طوفان اور چڑھ گیا تھا۔ مکہ کی سرزمین تبلیغ کے کام کرنے کے بعد آپ نے بیرون مکہ اسلام پھیلانے کا پروگرام بنایا اور جانے سے پہلے مکہ کی تمام گلیوں میں گشت کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی بھی نے بھی آپ کی بات پر توجہ نہ دی۔ پھر آپ طائف روانہ ہو گئے۔ راستے میں جتنے قبائل آئے تھے ان کو دعوت حق پہنچائی۔ جب طائف پہنچے وہاں کے 3 بڑے سرداروں سے ملے، آپ نے ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات پیش کی تو انہوں نے نہ صرف معتبرانہ گفتگو کی بلکہ بدبختوں نے
شہر کے اوباشوں کو حضرت کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ پر پتھر پھینکے جسے آپ کا مبارک جوتا خون سے بھر گیا۔ لونڈے گالیاں دیتے اور تالیاں پیٹتے جاتے۔ صفحہ نمبر 395۔ اس سفر میں آپ کو بڑی ایذاؤں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے کسی کو بددعا نہ دی۔ مکہ واپس داخل ہوتے ہی وقت خطرہ تھا، لہذا آپ غار حرا میں تشریف لے آئے اور مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ ان کے بیٹے آپ کو شہر میں لے آئے، پھر آپ کو حرم لے گئے۔ یہاں سے گھر جاتے ہوئے جنوں کی ایک جماعت ایمان لائے۔ مکہ پہنچ کر آپ نے پھر تبلیغ شروع کر دی۔ جو قبائل باہر سے آتے ان کے سامنے دین الہی پیش کرتے۔ مکہ میں نبی کریم نے مسلسل 13 سال یہ صحیح فرمائی کہ کفار کے دلوں کو شرک اور بت پرستی سے پاک کیا جائے۔ جن لوگوں کے نفوس کے اندر کچھ بھی قبول حق کی صلاحیت تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ باقی صرف ایسے لوگ تھے جن پر اسلام واضح ہو گیا تھا مگر وہ ہٹ پر قائم تھے۔ طائف اور حبش کے بعد آپ کے سامنے صرف یثرب رہ گیا تھا، جس کے لیے خداوند نے کئی اسباب پیدا کر دیے اور آپ یثرب روانہ ہو گئے۔ سوال نمبر 4، اسلام کا اخلاقی نظام پر مفصل نوٹ لکھیں۔ جواب: اسلام کی اخلاقی تعلیم۔ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ علماء نے خلق کی بے شمار تعریفیں کی ہیں۔ سب سے عمدہ تعریف یہ ہے کہ اخلاق فاضلہ وہ اعمال ہیں جو خدا کی صفات مختلفہ کی متقاضیات ہوں۔ وہ افعال صفات الہیہ کی متقاضیات کے برعکس ہوں گے۔ ان کو اخلاق رذیلہ یا سیئات کہا جائے گا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ اس کی صفات حسنہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مختلفہ کی مقتضیات کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ایمان اور اخلاق فاضلہ۔ قرآن مجید نے بے شمار مقامات پر ایمان اور عمل صالحہ کو اکٹھا بیان کیا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان صالحہ بجا لائے، اور وہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ لازم الملزوم ہے۔ عبادت اور اخلاق فاضلہ۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی عبادت بجا لانے کا ذکر آتا ہے، وہاں ان عبادات کی خاص غرض و غائزیت اخلاق بیان کی فرمائی ہے۔ نماز کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ بری باتوں سے روکتی ہے۔ روزہ زکوٰۃ کی تعلیم دیتا ہے۔ حج کے بے شمار مقاصد ہیں، جن میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی سرکش اونٹنی کو رضائے الہی کے حصول کے لیے ذبح کرے۔ اخلاق فاضلہ کی اہمیت قرآن مجید میں ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں اپنا رسول بھیجا، جو انہی میں سے ہے۔ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کو گناہوں کی میل سے پاک کرتا ہے، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ سورہ جمعہ۔ دوسری جگہ میں آتا ہے، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور ناکام و نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی میل میں ملوث کیا۔ سورہ شمس۔ صفحہ نمبر 396۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ پر بہت زور دیا فرماتے ہیں، نمبر 1، میں اس لیے بھیجا کہ اس اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔ نمبر 2، مومنوں میں سے ایمان کے لحاظ سے کامل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ نمبر 3، تم میں سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق حسنہ سب سے اچھے ہوں۔ نمبر 4، قیامت کے دن عدل کے ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہ ہوگی۔ نمبر 5، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اخلاق فاضلہ کی اقسام۔ اخلاق حسنہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: اخلاق قلب، اخلاق جوارح۔ اخلاق جوارح کے 2 قسمیں ہیں: اخلاق حسنہ، اخلاق شنیعہ۔
اخلاق قلب اسلام کے نزدیک اخلاق صرف ظاہری اعمال سے ہی تعلق رکھتے ہیں، بلکہ ان کا تعلق دل سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اعمال کا سر چشمہ دل ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اور بے حیا کی باتوں کے قریب مت جاؤ جو ان سے ظاہر ہو اور جو چھپی ہو۔ اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، اور لیکن اللہ معاوضہ کرے گا جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ اگر انسان عمدہ کام کرتا ہے لیکن اس کی نیت خراب ہے تو اس کے عمل کی وجہ سے اللہ کے نزدیک قابل مواخذہ ہے، اور خیال برا خواہ عمل ہی اچھا ہی ہو تو اس پر اجر مرتب نہیں ہوگا، وہ عمل قابل مواخذہ ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، جس نے نفس و دل کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ رسول فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کے دل میں برا خیال پیدا ہو، اس خیال کو عملی جامہ نہیں پہناتا، خیال دل میں ہی دبا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری نیکی لکھ دے گا۔ اخلاق حسنہ میں وہ تمام اعمال شامل ہیں جن کے ذریعے انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کے بھائی بندوں کو فائدہ پہنچے اور معاشرہ صحیح خطوط پر ترقی کرے۔ نمبر 1، صدق تمام نیکیوں کی جڑ ہے اور جھوٹ تمام برائیوں کی اصل ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید اور احادیث میں صدق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ کا خوف رکھو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سورہ توبہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک شخص حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھ پر میں 4 بری خصلتیں ہیں۔ ایک یہ کہ میں بدکار ہوں، دوسرا چوری کرتا ہوں، تیسرا میں شراب پیتا ہوں، چوتھی یہ کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ ان میں سے جس ایک کام کو آپ فرمائیں میں آپ کی خاطر چھوڑ دوں گا۔ ارشاد ہوا، جھوٹ نہ بولا کر۔ چنانچہ اس نے عہد کر لیا۔ اب جب کہ رات ہوئی تو شراب پینے کو جی چاہا اور بدکاری کے لیے آمادہ ہوا۔ اس کو خیال گزرا، صبح کو جب حضرت پوچھیں گے رات تم نے شراب پی اور بدکاری کی تو جواب کیا دوں گا؟ اگر ہاں کرو گے تو شراب اور زنا کی سزا دی جائے گی، اگر نہیں کہو گے تو عہد کے خلاف ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ دونوں سے باز رہا۔ جب رات گزری تو اندھیرا خوب چھا گیا تو چوری کے لیے گھر سے نکلا، لیکن اس خیال سے دامن تھام لیا، کل پوچھ کر ہوئی تو کیا کہوں گا؟ اگر ہاں کہوں گا تو ہاتھ کاٹے گا، اگر نہیں کہوں گا تو بدعہدی ہوگی۔ اس خیال کے آتے ہی جو سے باز آ گیا۔ صبح ہوئی تو دوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، جھوٹ نہ بولنے سے میری 4 بری خصلتیں مجھ سے چھوٹ گئی ہیں۔ سن کر آپ مسرور ہوئے۔ صبر کی لغوی معنی ہے روکنا۔ قرآن مجید میں 90 مقامات پر صبر کا ذکر ہوا ہے۔ صبر کی توصیف میں چند ایک آیات درج ذیل ہے۔ نمبر 1، صبر اور نماز سے مدد حاصل ہے، سورہ بقرہ۔ نمبر 2، صبر رکھو اور آپس میں صبر کی تعلیم دو، سورہ آل عمران۔ نمبر 3، صبر کیجیے جیسا کہ صحابہ اعظم رسولوں نے صبر کیا اور ان کے لیے جلدی نہ کیجیے۔ نمبر 4، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، سورہ آل عمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نمبر 1، صبر میرا لباس ہے۔ نمبر 2، صبر کشائش کی چابی ہے۔ نمبر 3، فتح صبر کے ساتھ ہے۔ صبر کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، اطاعت الہی پر صبر۔ نمبر 2، معیت الہی پر صبر۔ نمبر 3، امتحان الہی پر صبر۔ نمبر 3، حیا وہ ملکہ اور وہ قوت ہے جو انسان کو بھلائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ بس جس قدر انسان میں یہ ملکہ زیادہ ہوگا اتنا ہی اس سے زیادہ نیکیوں اور بھلائیوں کا صدور ہوگا، اور جتنا یہ ملکہ کم ہوگا اتنے ہی اس کی اعمال قبیحہ سرزد ہوں گے۔ رسول کریم فرماتے ہیں، حیا ایمان کی شاخ ہے، حیا نیکی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ عملی اعتبار سے حیا کے 3 شعبے ہیں، اللہ سے حیا، لوگوں سے حیا، اپنے نفس سے حیا۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کا مطلب ہے احکام ربانی کو نہ توڑے، لوگوں سے حیا کا مطلب ہے حقوق العباد پورا کرے، اور نفس سے حیا کا مطلب ہے کہ اپنے حقوق نفس ادا کرے۔ نمبر 4، احسان کے معنی خوبی اور رہنمائی کے ہیں۔ اسلام میں لفظ احسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کو نہایت ہی خوبصورتی اور رہنمائی کے ساتھ ادا کرنے کو کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ انصاف کا اور احسان کرنے کا اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، سورہ نحل۔ جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی دوسروں کے ساتھ احسان کر، سورہ القصص۔ بے شک اللہ احسان کرنے والے کو
اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ سورہ توبہ۔ رسول کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر شے پر احسان کرنا فرض ہے۔ اگر تمہیں کسی کو جان سے مارنا پڑے تو اس سے بھی اچھائی کے ساتھ مارو۔ کسی جانور کو ذبح کرنا چاہو تو اچھائی اور برائی کے ساتھ ذبح کرو۔ صفحہ نمبر 398۔ احسان کے تقاضے۔ نمبر 1، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب کسی پر احسان کرتے ہیں تو بعض اس کو جتلاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سخت ناپسندگی سے دیکھا ہے۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ نیکی محض رضا الہی کے لیے کرے۔ نمبر 2، احسان زیادہ معاوضہ کی نیت سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ نیکی اور بھلائی خلوص نیت اور رضا الہی کے لیے واسطے کرنا چاہیے۔ نمبر 3، احسان بلا ضرورت کرنا چاہیے۔ نمبر 4، احسان صرف اپنوں اور دوستوں پر نہیں کرنا چاہیے، بے مروت اور دشمنوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ نمبر 5، احسان یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، محض کا احسان ماننا چاہیے۔ نمبر 7، احسان کا تقاضا یہ ہے کہ جو کوئی احسان کرے تو اس کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے۔ احسان پاک دامنی۔ احسان سے مراد پاک دامنی ہے جو مرد عورت کی قوت شہوت سے تعلق رکھتی ہے۔ محسن یا محسنہ ایسے مرد عورت کو کہا جاتا ہے جو بدکاری اور اس کے مقدمات سے مجتنب کر کے پاک بازی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں پاک دامنی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سورہ المومنون۔ چاہیے کہ وہ لوگ جن کو نکاح میسر نہیں آتا وہ اپنے آپ کو بدکاری سے بچائے رکھے۔ سورہ نور۔ رسول کریم فرماتے ہیں زانی جس وقت زنا کرتا ہے، شرابی جس وقت شراب پیتا ہے، اور چور جس وقت چوری کرتا ہے، اور لوٹنے والا جب سب کے سامنے لوٹتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا۔ پاک دامنی کے 5 علاج۔ نمبر 1، غض بصر یعنی اپنی نظر کو نامحرم پر ڈالنے سے بچانا۔ نمبر 2، پردہ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اپنی زینت ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو عادتاً کھلا رہتا ہے، اور چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال رکھے۔ نمبر 3، نکاح۔ ارشاد ربانی اور جو شخص تم میں سے یہ طاقت نہیں رکھتا کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو تم ان مومن لونڈیوں سے نکاح کرو جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوں۔ نمبر 4، کسی کے گھر جانا تو اجازت سے پہلے اندر نہ جھانکو۔ نمبر 5، عورت تیز خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے۔ نمبر 6، امانت داری۔ امانت کا لفظ جامع ہے ان تمام امانتوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے یا فرد کسی شخص کو سپرد کی ہو۔ صفحہ نمبر 399۔ قرآن مجید اور احادیث میں امانت داری کی بہت تاکید ہے۔ ارشاد ربانی پس جو امین بنایا گیا اس کو چاہیے اپنی امانت ادا کرے اور چاہیے کہ اپنے پروردگار رب سے ڈرے۔ سورہ بقرہ۔ اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ سورہ انفال۔ رسول کریم فرماتے ہیں نمبر 1، ایک جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں۔ نمبر 2، منافق کی 3 علامتوں میں سے ایک یہ ہے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 3، جو تیرے پاس امانت رکھے اس کی امانت ادا کر، جس نے تیری خیانت کی اس کی خیانت نہ کر۔ نمبر 7، وفائے عہد۔ وفائے عہد زبان اور عمل کی سچائی کا نام ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اپنے عہد کو پورا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن اس عہد کے متعلق پوچھا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اور یاد کر کتاب میں اسماعیل کا ذکر یقیناً وعدے کا سچا تھا اور خدا کا رسول اور نبی تھا۔ سورہ مریم۔ رسول کریم فرماتے ہیں نمبر 1، اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرو اور نہ اس سے ٹھٹا کرو اور نہ اسے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کو پورا نہ کر سکو۔ نمبر 2، جس میں عہد کا پاس نہیں اس کا دین نہیں۔ نمبر 8، شکر۔ اسلامی اصطلاح میں شکر سے مراد ہے کسی کی نیکی پر دل، زبان اور عمل سے پورا اجر دیا جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے تم میرا شکریہ ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ شکر کی 2 قسمیں، اللہ کا شکر، بندوں کا شکر۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے اے لوگو، اے ایمان والو، جو کچھ میں نے تمہیں پاک چیزیں بطور رزق کی دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ سورہ بقرہ۔ اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے باہر نکالا جبکہ تم کچھ نہ جانتے تھے اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ سورہ نحل۔ شکر کی دوسری قسم بندوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ انسان مدی الطبع ہے اور اس کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے
اور باہمی تعاون ہی سے معاشرہ صحیح طور خطوط پر چل سکتا ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں ہر انسان کی گردن کسی نہ کسی دوسرے انسان کے احسان کے نیچے ہے، اس لیے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے محسن کے احسانات کا شکر ادا کرے۔ رسول کریم فرماتے ہیں جو انسانوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ خدا کا شکریہ نہیں کرتا۔ اظہار تشکر کے 3 طریقے ہیں: قلبی، قولی، عملی۔ قلبی شکر کا مطلب ہے محسن کی محبت انسان کے دل میں ہو۔ قولی شکر سے مراد انسان اپنے محسن کی زبان سے اقرار اور دل تعریف کرے۔ عملی شکر سے مراد یہ ہے کہ محسن نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں وہ اس کی ہدایت و رضا کے لیے استعمال کرے۔ صفحہ نمبر 400۔ عفو۔ نمبر 9، عفو سے مراد ہے دوسروں کی خطا اور غلطی کو معاف کر دینا۔ اسلامی اخلاق میں عفو کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یا کسی برائی کو معاف کر دو، یقیناً اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ سورہ نساء۔ اور چاہیے کہ وہ معاف کرے اور درگزر کرے۔ سورہ نور۔ جو غصہ دبا جائے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں ایسے نیکوکاران اللہ کو بہت پسند ہے۔ سورہ آل عمران۔ رسول پاک فرماتے ہیں اور اللہ اس شخص کو جو عفو سے کام لیتا ہے عزت بڑھا دیتا ہے۔ ترمذی۔ نمبر 10، عدل و انصاف۔ عدل و انصاف سے مراد ہے ہر شخص کو اس کا حق ٹھیک ٹھیک دینا اور کسی پر زیادتی نہ کرنا۔ عدل و انصاف کی قرآن و حدیث میں بہت اہمیت ہے۔ ارشاد الہی ہے یقیناً اللہ عدل اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ سورہ نحل۔ اگر تم ڈر ہو کہ کئی بیویوں میں انصاف نہ کر سکتے تو ایک ہی بیوی کرنا۔ سورہ نساء۔ اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کی رضا کے واسطے انصاف کے ساتھ گواہی دینے پر آمادہ رہو اور لوگوں کی دعوت تم پر اس جرم پر نہ اکسائے کہ معاملات میں انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، انصاف تقویٰ سے قریب تر ہے۔ سورہ مائدہ۔ رسول اکرم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا، 7 شخصوں کو خدا اپنے سائے میں لے گا جن میں ایک شخص عادل ہوگا۔ نمبر 11، تواضع اور خاکساری۔ خدا کی رضا اور مخلوق پر رحم کرم کی وجہ سے اپنے اصل مقام سے کم راضی ہو جانا اور خود کو پست کر دینے کا نام تواضع ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور خدا کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ سورہ الفرقان۔ اور تکبر میں لوگوں سے اپنے گال نہ پھلاؤ اور نہ ہی زمین پر اکڑ کر چل۔ سورہ لقمان۔ رسول اکرم فرماتے ہیں یعنی اس شخص کے لیے بشارت ہے جو نفس کو ذلیل کیے بغیر تواضع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہی وحی بھیجی ہے کہ خاکساری اختیار کرو، کسی پر ظلم نہ کرے اور کوئی کسی کے مقابل میں فخر نہ کرے۔ جو شخص اللہ کے لیے فروتنی اختیار کرتا ہے خدا اس کو بلند کر دیتا ہے۔ نمبر 12، حلم اور بردباری۔ ہجان غضب کے وقت ضبط نفس سے کام لینے کا نام حلم بردباری ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے بے شک ابراہیم بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ سورہ ہود۔ رسول کریم فرماتے ہیں جو حلم سے کام لے وہ سردار ہے جس میں سمجھ حاصل کرنے کا شوق ہے اور اس میں سمجھ بڑھنے کے لیے راہ کھل جاتی ہے۔ جو شخص باوجود قدرت کی غصہ دبا جائے اللہ اس کو قیامت کے دن ان سب کے سامنے بلا کر انعام خاص کا مستحق ٹھہرائے گا۔ نمبر 13، رحم۔ اخلاق میں رحم کو بلند مقام حاصل ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر چیز پر پھیلا ہوا ہے۔ سورہ مومن۔ اور تو سب پر رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ سورہ المومنون۔ صفحہ نمبر 401۔ اور جو اس کے رسول کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں قوی اور آپس میں رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ فتح۔ رسول اکرم فرماتے ہیں رحم ایمان کی جڑ سے نکلی ہوئی شاخ ہے، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا خدا اس پر رحم نہیں کرتا۔ نمبر 14، سخاوت۔ اسلام میں سخاوت کے معنی اپنے حق کو بطیبی خاطر کسی دوسرے کے حوالے کر دینے کی ہے۔ سخاوت کی معنی ہے صرف مال خرچ کرنا کافی نہیں بلکہ جسمانی اور ذہنی قوتوں کو بھی دوسروں کی بھلائی اور بہبودی کے لیے خرچ کرنا شامل ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور جو ہم نے ان کو دیا ان میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی سفارش اور کافر ہی ظالم ہے۔ سورہ بقرہ۔ رسول کریم فرماتے ہیں رشک 2 ہی پر جائز ہے، ایک جس پر
جس کو اللہ نے دولت دی تو اس نے اس کو صحیح مصرف پر خرچ کیا، دوسرے اس پر جس کو اللہ نے علم دیا اس کے مطابق بتا رہا ہے اور سکھا رہا ہے۔ نمبر 15 شجاعت۔ شجاعت کی لغوی معنی بہادری کی ہے، لیکن اصطلاح میں باطل قوتوں کے مقابلے کے وقت مصائب و خطرات کا خندہ پیشانی اور ثابت قدمی کے ساتھ سامنے کرنے کا نام شجاعت ہے۔ رسول پاک نے فرمایا یعنی کشتی میں کسی کو پچھاڑ دینا بہادری نہیں ہے، بلکہ بہادر وہ ہے وہ غضب کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ان سے جو کافر ہیں جنگ کی حالت میں ملو تو ان کی سے پیٹھ نہ پھیرو۔ سورہ انفال۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی سے دستہ سے ملو تو سب ثابت رہو۔ سورہ انفال۔ نمبر 16 ایثار۔ ایثار کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ذاتی ضرورت پر مقدم رکھا جائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور اپنے آپ پر انہیں مقدم رکھتے ہیں گو انہیں تنگی ہی ہو، اور جو شخص نفس کے بخل سے بچ جائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ سورہ الحشر۔ اس آیت میں انسان کو یہ صرف بیان کی گئی کہ باوجود تنگی کے مہاجرین کو اپنی ذات اور اہل عیال پر ترجیح دیتے ہوں گے۔ نمبر 17 حق گوئی۔ حق گوئی سے مراد یہ ہے کہ سچی بات کا بغیر کسی ڈر کے برملا اظہار کر دینا حق گوئی اور بہت بڑا انسانی وصف۔ قرآن رسول کریم کو یہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، پس تم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو کھول کر بیان کرو اور مشرکین کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ سورہ حجر۔ اور یہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ سورۃ مائدہ۔ رسول اکرم فرماتے ہیں بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کہنا ہے، ہوشیار رہنا کہ کسی کی ہیت تم کو حق گوئی سے باز نہ رکھے۔ صفحہ نمبر 402۔ نمبر 18 اعتدال۔ امت مسلمہ کو امت وسطن کہا گیا ہے۔ مسلمانوں کو نماز میں دعائیں سکھائی جاتی ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ وہی ہوتا ہے جو افراط و تفریط کے درمیان ہو۔ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں اعتدال پسندی کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور نہ تو اپنے ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھ اور نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دے اور ملامت زدہ ہو کر رہ جائے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ سورہ فرقان۔ رسول کریم فرماتے ہیں یعنی دولت مندی میں اعتدال کتنا اچھا ہے، محتاجی میں درمیانگی کتنی اچھی ہے اور عبادت میں میانہ روی کتنی اچھی ہے۔ نمبر 19 رفق اور نرمی۔ رفق کے معنی کلام اور معاملات میں نرمی کے ہیں، نرمی اور سہولت سے کام لینے کے ہیں۔ ویسے تو یہ خلق ہر آدمی کے لیے فضیلت ہے، لیکن خاص طور پر مبلغ کے لیے خلق نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو اللہ کی رحمت سے تو ان کے لیے نرم ہو جا، اگر تو سخت کلام اور سخت دل ہوتے تو تیرے ارد گرد سے تتر بتر ہو جاتے، بس تو ان کو معاف فرما، ان کے لیے بخشش فرما۔ سورہ آل عمران۔ رسول اکرم فرماتے ہیں جو نرمی سے محروم رہا بھلائی سے محروم رہا۔ حضور پاک نے حضرت عائشہ سے فرمایا تم نرمی کو اپنے اوپر لازم کرو اور سختی گالی گلوچ سے بچو، کیونکہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کے لیے زینت کا باعث ہے، اور جس چیز سے نرمی کھینچ لی جاتی ہے اس کو عیبدار بناتی ہے۔ اخلاق شنیعہ۔ جو اخلاق کے صفات الہیہ سے متقاضیات کے خلاف ہوں وہ رذائل اخلاق کہلاتے ہیں۔ اخلاق کی فاضلہ معاشرے کی فلاح بہبود کے ضامن ہے تو اخلاق شنیعہ معاشرے کے بگاڑ اور فساد کا موجب ہے۔ نمبر 1 کذاب۔ امر واقع کے خلاف کسی قول یا فعل کو کذب کہا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں کذب سے اجتناب کی تاکید گئی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور ہر جھوٹی بات سے بچو۔ سورہ الحج۔ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ سورہ نور۔ رسول کریم نے فرمایا نمبر 1 جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف، اور جھوٹ بولتے آدمی کے ہاں جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ نمبر 2 جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس پر افسوس۔ وعدہ خلافی۔ وعدہ خلافی بھی دراصل ایک جھوٹ ہے، یعنی ایک شخص جس سے وعدہ کرو اور نیت یہ ہے کہ وہ پورا نہ کرے تو یہی جھوٹ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے بے شک وعدہ کی بار پرس ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل۔ سو اس نے انہیں بدلہ دیا، ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دی اس دن تک کہ اس سے ملیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اس کے خلاف کیا جو اس سے وعدہ کیا تھا،
اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ سورہ توبہ۔ نمبر 3 خیانت، اللہ اور بندوں کے حقوق کو احسن طریقے سے ادا نہ کرنا خیانت ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں بے جا تصرف کرنا، طلب پر واپس نہ کرنا، واپس کرنے سے انکار کر دینا، یہ بھی خیانت ہے۔ اسلام نے خیانت کو نہایت ہی مذموم عمل قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور آپس میں ایمانتوں میں خیانت نہ کرو، اور تم جانتے ہو خیانت کرنے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ سورہ انفال۔ جو خیانت کرے اور جو کچھ اس نے خیانت کی، قیامت کے دن وہ لائے گا، پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جن میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ امانت کرے کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ نمبر 4 غرور، دوسروں کے مقابلے میں اپنا آپ کو بڑا سمجھنا، باقیوں کو کمتر حقیر جاننے کا نام غرور ہے۔ غرور بدترین اخلاقی مرض ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام رذائل اخلاق کی اساس ہی غرور پر ہے۔ یہی وہ مرض ہے جس کی وجہ سے شیطان راند درگاہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اس حالت سے اتر جا، یہ تیرے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ تو اس میں تکبر کرے، سو نکل جا، ذلیل ہونے والوں میں ہے۔ سورہ اعراف۔ تو غرور میں لوگوں سے بے رخی نہ کر، زمین پر اکڑ کرنا چاہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والے اور شیخی خور ہے۔ سورہ لقمان۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، یقیناً غرور نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تکبر کا علاج ذکر الہی اور خدمت خلق ہے۔ نمبر 5 حسد، کسی آدمی کے فضل اور کمالات دیکھ کر رنجیدہ ہو جانا، پھر اس کے کمالات کی تباہی کا آرزومند ہو جانا حسد کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، وہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا۔ سورہ نساء۔ اہل کتاب میں سے بہت سے چاہتے تھے کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا دیں، اور اپنے حسد کی وجہ سے اس کے بعد کہ ان کے حق کھل گیا۔ سورہ بقرہ۔ رسول کریم فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنی پہلی امتوں کا مرض تمہاری طرف آہستہ آہستہ آ رہا ہے، وہ حسد ہے۔ یہ مرض بالوں کو نہیں بلکہ دین کو موڑنے والا ہے۔ تم لوگ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے۔ اللہ نے حاسد کے شر سے بچنے کی دعا سکھائی ہے۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورہ فلق۔ نمبر 6 خود ستائی۔ خود ستائی سے مراد اپنے نفس سے غیر معمولی محبت ہے۔ اس مرض کے 2 نقصانات ہیں، ایک تو یہ کہ خود میر اور خود نما شخص دوسروں کو حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے، دوسرا یہ کہ تمام خوبیوں اور کمالات کا اپنے نفس کو مصدر اور منبع تصور کرتا ہے، اور خدا کی ذات سے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ہرگز خیال نہ کرو کہ جو لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا اور پسند کرتے ہیں اس کام پر ان کی تعریف کی جائے کہ انہوں نے نہیں کیا، یہ ہرگز خیال نہ کرو کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے۔ سورہ انفال۔ خدا نے جو کچھ دیا اس پر مت اتراؤ۔ حدید۔ سورہ حدید۔ رسول پاک نے دوسروں کی تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس طرح انسان میں خود ستائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بخل، کسی انسان کا ضرورت کے مطابق اپنی جان، اہل و عیال اور معاشرے کے مستحقین پر خرچ نہ کرنے کا نام بخل ہے۔ اس عادت سے بے شمار اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور بخل کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقہ کا راستہ دکھایا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے مال و دولت دی اور پھر وہ بخل کرتے ہیں تو یہ خیال نہ کریں کہ یہ بخیلی ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے انتہائی بری ہے، اور جو کچھ وہ جمع کریں قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ سورہ آل عمران۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، نمبر 1 سچے مومنوں میں سے 2 خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بدخلقی۔ نمبر 2 اے خدا، میں بخل، سستی اور قبر کے عذاب، زندگی اور موت کی آزمائش سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 8 بدگمانی، کسی دوسرے شخص کے متعلق جھوٹا وہم کرنا، اس کی طرف
نہ ہونی بات منسوخ کرنے کا نام بدزنی ہے، اس سے باہمی نفرت و دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم نے بدگمانی سے باز رہنے کی تاکید کی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی گناہ ہے۔ سورہ حجرات۔ رسول پاک فرماتے ہیں تو بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ نمبر 9، غیبت۔ کسی شخص کی عدم موجودگی میں ایسی بات کرنا جس کی پردہ دری یا تحقیر ہوتی ہے غیبت کہلاتی ہے۔ ارشاد الہی ہے، ایک دوسرے کو پیٹھ پیچھے برا نہ کہو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو تم اس سے کراہت کرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ رجوع برحمت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ حجرات۔ رسول پاک نے فرمایا، غیبت زنا سے بڑھ کر ہے، کیونکہ آدمی زنا کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو نہیں بخشتا جب تک وہ شخص نہ بخشے۔ نمبر 10، ظلم سے مراد ایک بندے کا دوسرے پر زیادتی کرنا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اور برائی کا بدلہ اس کے مثل برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کرے اور اصلاح لے اس کا اجر اللہ پر ہے، وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ جس پر ظلم ہو اور وہ اس کے بدلہ لے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر الزام نہیں، الزام انہی لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں اور زمین پر ناحق زیادتی کرتے پھرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے دردناک دکھ ہے۔ سورہ شورى، صفحہ نمبر 405۔ رسول اکرم نے فرمایا، ظلم سے بچو، قیامت کے دن ظلم ظلمات بن جائے گا۔ رسول پاک نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، اے میرے بندوں، میں نے اپنے لیے اور تمہارے لیے آپس میں ظلم کو حرام کیا ہے، اور تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ نمبر 11، ٹھٹھا کرنا۔ کسی آدمی کو دوسروں کی نظر میں گرانے کے لیے نشانہ تضحیک بنانے کا نام تمسخر کرنا یا ٹھٹھا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی دوسری قوم سے تمسخر نہ کرے، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہے۔ سورہ حجرات۔ نمبر 12، دوغلا پن۔ صرف زبان سے اقرار کرنے اور خلوص قلب سے کسی سے وابستگی پیدا نہ کرنے کا نام منافقت ہے۔ اسلام نے دوغلے پن کو نہایت برے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، بے شک منافق دوزخ کے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم وہاں کسی کو بھی ان کے مددگار نہ پاؤ گے۔ سورہ نساء۔ اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف محض مذاق کر رہے تھے۔ سورہ بقرہ۔ رسول اکرم نے فرمایا، دنیا میں جس کے دو رخ ہوں گے، قیامت کے ان کے منہ سے آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ قیامت کے دن تم دو رخے کو سب سے لوگوں سے بدتر حالت میں پاؤ گے۔ نمبر 13، بہتان۔ بہتان یہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی کی ناکردہ گناہ منسوب کیا جائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، جو لوگ پاک دامن اور بے خبر عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سورہ نور۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، جس میں کوئی برائی نہیں، اس کی نسبت اس کو کی طرف کرنا بہتان ہے، اور جو کوئی اپنے غلام پر بہتان ہے حالانکہ اس نے گناہ نہیں کیا، کہ اللہ قیامت کے دن اس مالک کی پیٹھ پر کوڑے مارے گا۔ نمبر 14، چغلی۔ چغلخوری دو آدمیوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے سچی باتیں بیان کرنے کا نام ہے۔ قرآن مجید اور رسول کریم نے چغلی کی بہت مذمت کی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، عیب لگانے والا، چغلیاں لگانے والا۔ سورہ قلم۔ رسول اکرم نے فرمایا، سب سے برے وہ لوگ ہیں جو چغلیاں کرتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے آپس میں تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ روایت ہے، رسول اکرم نے فرمایا، خدا کے برے بندے وہ ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں اور پاک لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ نمبر 15، دکھاوا۔ اسلام میں دکھاوا اور ریا سے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اتراتے ہیں ہوئے اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ صفحہ نمبر 406۔ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ان کو دھوکہ دہی کی سزا دے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم۔ سورہ نساء۔ پس ان نمازیوں کی ہلاکت ہو جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، کیا میں تم کو دو چیزیں بتلاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے جال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ صحابہ نے کہا، فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس کو زیب و زینت کے ساتھ ادا کرے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو دوسرا شخص دیکھتا ہے۔ نمبر 16، حرص۔ اپنے مال و دولت کو ناجائز طریقے سے بڑھانے کے لیے ہر وقت تک و دو کرتے رہنے کا نام حرص ہے۔
اس سے انسان کے اندر دنائیت، بخل اور تنگ نظری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، جو شخص نفسانی حرص سے محفوظ رہا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ تغابن، رسول اکرم فرماتے ہیں، حرص و طمع سے بچو، اس نے تم سے پہلوں کو برباد کیا اور اسی نے ان کو آمادہ کیا کہ وہ خون بہائیں اور حرام کو حلال سمجھیں۔ نمبر 17، اشتعال۔ غضب کا نام اشتعال ہے، چونکہ اشتعال سے ظلم و تعدی کے راستے کھلتے ہیں، اس لیے قرآن اور حدیث نے اپنے جذبات پر قابو رہنے کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ان کو جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ سورہ شورى۔ سچے مسلمان وہ ہیں جو غصے کو دبا جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، پہلوان نہیں کہ دوسرے کو پچاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کو دبا دیتا ہے۔ سورہ نمبر 18، عیب لگانا۔ ارشاد ربانی ہے، ایک دوسرے کے خلاف عیب نہ لگاؤ۔ ارشاد رسول مقبول ہے، جو شخص اپنے بھائی پر گناہ کا عیب لگائے وہ جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا نہیں مرے گا۔ نمبر 19، فحش گوئی۔ ہر وہ کلام جو تہذیب و شائستگی سے گرا ہو فحش ہے۔ ارشاد الہی، جو لوگ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی باتیں ان لوگوں میں پھیلیں جو ایمان لائے ہیں تو ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ نور، حصہ دوم۔ سوال نمبر 5، یہودیوں کی مقدس کتابوں کا جامع تعارف پیش کریں۔ جواب، یہودیوں کی مقدس کتاب نامہ عتیق اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جس کی حیثیت بنی اسرائیل کی تاریخ سی ہے۔ یہ کتاب 39 حصوں میں منعقد ہے۔ میں ان حصوں کو 3 سلسلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے: سلسلہ اول تورات ہے، اس سلسلے میں 5 کتابیں جو کتب موسیٰ کہلاتے ہیں، وہ کتابیں یہ ہیں: پیدائش، خروج، سبع، اعداد، استثنا۔ صفحہ نمبر 407۔ حصہ دوم بینم کہلاتا ہے، اس سلسلے میں 22 کتابیں ہیں، جن میں سے چند اہم کتابوں کا نام درج ذیل ہے: یوشع، قفصہ، حموئیل اول و دوم، لموک اول و دوم، یسیکیہ، میدو حسفیل وغیرہ۔ سلسلہ سوم کیتسم، اس میں 12 کتابیں ہیں: زبور، امثال سلیمان، ایوب، دعوت نوح، میدہ، واعظ، سنید، دانیال، عزرا، الحمیہ، ایام اول، ایام دوم۔ ان کتابوں کی تدوین و تالیف کا زمانہ متعین کرنا آج ممکن نہیں ہے۔ بخت نصر نے جب یروشلم پر حملہ کیا تو یہ کتابیں تلف ہو گئیں۔ ان کتابوں کے احکام یہودی ربانیوں کے حافظے میں محفوظ تھے، کیونکہ وہ مذہبی مجالس میں ان کتابوں کے مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اسیری میں کتابوں کو دوبارہ جمع کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ نصف صدی کی اس غلامی کے دور کے بعد انہیں افکار موسیٰ یا توریت کو جمع کرنے کا خیال پیدا ہوا تو عزرا نے اس اہم کام کی تکمیل کی۔ یہ کام 445 قاف میں یونانی بادشاہ اینٹرس نے ایک مرتبہ پھر بخت نصر کی تخت و تاراج کی یاد تازہ کر دی۔ اس نے عزرا کی جمع کردہ توریت بھی جلا دی۔ اس کے بعد یہودا مکافی نے تورات کی تدوین کی اور پھر تیسرے سلسلے کا اضافہ کیا۔ جب رومی حملہ آور تو یہ کتابیں ایک بار پھر حملہ آور کے دستے تطاول کی نظر ہو گئیں۔ اس کے بعد کئی بار یہ ضائع ہوتی رہی، ان کو کئی بار جمع کیا۔ ان کتابوں کو روایت بالمعنی کے طریقے پر جمع کیا جاتا تھا۔ ہر بار ان کتابوں کی تدوین کی زبان بھی بدلتی رہی۔ پہلے یہ کتابیں عبرانی زبان میں تھیں۔ عزرا نے انہیں غالباً جب دوبارہ جمع کیا تو آرامی زبان استعمال کی۔ جب یونانیوں نے انہیں اسکندریہ میں گرفتار کر کے اسکندریہ میں قید کیا تو انہیں یونانی زبان اپنانے میں کسی قسم کا تردد نہ ہوا۔ اس کے بعد تورات یونانی زبان میں جمع کی گئی، جسے شاہ مصر بطلیموس نے اسکندریہ کے کتب خانے کے لیے تیار کرایا۔ یونانی نسخے میں ایک مرتبہ توریت کو عبرانی زبان میں منتقل کیا گیا۔ جب یہودی اور رومیوں کے غلام بنے تو پھر وہ رومی زبان اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ ان مقدس کتابوں کا ترجمہ رومی زبان میں ہوا۔ یہودیوں کے ہاں ان کتابوں کے علاوہ ایک اور کتاب مقدس سمجھی جاتی ہے، جسے تالمود کا نام دیتے ہیں۔ یہ حضرت ہارون ان کے اولاد کے اقوال جمع کیے گئے ہیں۔ ان اقوال کو راویوں کے نام کے ساتھ یہود رابی نے جمع کیا
اور اس کا نام مسنا رکھا۔ بعد میں اس کی تشریح و توصیف میں جمار نامی حصہ کا اضافہ کیا گیا۔ ان دونوں حصوں کو مجموعی طور پر تالمود کے نام دیے گئے ہیں۔ مسنا کے متعلق یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اقوال بطور وحی حضرت موسیٰ پر نازل ہوئے تھے۔ تالمود بھی دو ہیں، ایک فلسطینی، دوسرا بابلی۔ اول ذکر آسان و مختصر ہے، جس میں تاریخ، جغرافیہ، آثار قدیمہ کے جواہر ریزہ جا بجا بکھرے ہیں، لیکن بابلی تالمود بہت دقیق اور طویل ہے اور معلومات کے لحاظ سے اس کی زیادہ اہمیت بھی نہیں ہے۔ سوال نمبر 6، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآنی دلائل کے ساتھ بیان کیجیے۔ جواب کے لیے پرچہ 2011 دیکھیں۔ صفحہ نمبر 408۔ سوال نمبر 7، عیسائیت میں عقیدہ کفارہ کی اہمیت پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ جواب کے لیے پرچہ 2011 دیکھیں۔ سوال نمبر 10، عیسائیوں کی مذہبی تہواروں پر جامع نوٹ لکھیں۔ جواب کے لیے پرچہ 2012 دیکھیں۔ پرچہ 2015 نیو حصہ اول۔ سوال 1، مذاہب عالم کے درمیان اسلام کی نمایاں خصوصیات قلم بند کریں۔ جواب کے لیے پرچہ 2015 اولڈ دیکھیں۔ سوال نمبر 2، اسلام کی اقتصادی نظام پر سیر حاصل بحث کیجیے۔ جواب کے لیے پرچہ 2013 دیکھیں، حصہ 2۔ سوال نمبر 5، حضرت موسیٰ کی زندگی، دعوتی جدوجہد اور معجزات کا مختصر تذکرہ کریں۔ جواب کے لیے پرچہ 2011 دیکھیں۔ سوال نمبر 6، یہودیوں کی مذہبی تقریبات اور رسومات پر جامع نوٹ لکھیں۔ جواب کے لیے پرچہ 2012 دیکھیں۔ سوال نمبر 7، مسیحی عقیدہ تثلیت پر مفصل بیان کریں، نیز قرآنی روح سے اس کے تنقیدی جائزہ بھی پیش کریں۔ جواب، عیسائی مذاہب میں خدا تین اقانیم سے مرکب ہے: باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہ عقیدہ تثلیت کہلاتا ہے۔ اس کی تشریح و توضیح میں عیسائی فضلاء و اختلاف رکھتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں باپ، بیٹا، کنواری مریم تین اقنوم ہیں جن کا مجموعہ خدا ہے۔ اس کے برعکس عام یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ باپ، بیٹے اور روح القدس کا مجموعے کا نام خدا ہے۔ اس کے علاوہ اقانیم میں سے ہر ایک انفرادی حیثیت ہے۔ اس کے بارے میں بھی عیسائی فضلاء میں شدید اختلاف ہے۔ مثلاً ایک گروہ کے مطابق تینوں میں سے ہر ایک الگ الگ خدا تو ہے مگر مجموعے خدا سے کمتر ہے۔ نمبر 2، صفحہ نمبر 409۔ نمبر 2، اس گروہ کے مطابق ان تینوں میں سے ہر ایک ذات بذات خود ویسا ہی خدا ہے جیسا خدا مجموعہ خدا ہے۔ نمبر 3، تیسرا گروہ کے مطابق یہ تین ہی نہیں، خدا تو صرف ان کا مجموعہ ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیا میں اس مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ تثلیت کے عیسائی نظریے کو ان الفاظ میں اچھی طرح تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے اور روح القدس خدا ہے، لیکن یہ مل کر تین خدا نہیں بلکہ خدا ایک ہی ہے۔ اس لیے عیسائی نظریے کے مطابق ہم جس طرح ان تینوں میں سے ہر ایک اقنوم کو خدا سمجھنے پر مجبور ہیں، اس طرح ہمیں کیتھولک مذہب نے اس بات کی بھی ممانعت کر دی ہے کہ ہم ان تین کو تین خدا یا تین آقا سمجھنے لگے۔ مشہور عیسائی عالم سینٹ آگسٹائن اپنی کتاب تثلیت میں لکھتے ہیں، عہد قدیم اور عہد جدید کے تمام کیتھولک رہنما جنہیں پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے اور جنہوں نے مجھ سے پہلے تثلیت کے موضوع پر لکھا ہے، وہ سب مقدس صحیفوں کی روشنی میں اس بات کی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ باپ، بیٹا، روح القدس مل کر ایک خدائے وحدت تیار کرتے ہیں جو اپنی ماہیت اور حقیقت کے اعتبار سے ایک ناقابل تقسیم ہے۔ اسی وجہ سے وہ تین خدا نہیں بلکہ ایک خدا ہے۔ اگرچہ باپ نے بیٹے کو پیدا کیا، لہذا جو باپ ہے وہ بیٹا نہیں، اسی طرح بیٹا باپ سے پیدا ہوا، اس لیے جو بیٹا ہے وہ باپ نہیں، اور روح القدس بھی نہ باپ ہے نہ بیٹا،
بلکہ باپ بیٹے کی روح ہے جو دونوں کے ساتھ مساوی اور تصلیحی وحدت میں ان کا حصہ دار ہے۔ باپ عیسائیوں کے نزدیک باپ سے مراد تنہا ذات ہے۔ یہ ذات باپ بیٹے کے وجود کے لیے اصل ہے۔ عیسائی فلاسفر سینٹ ہامس باپ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے، باپ کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کسی کو جانا ہے اور کوئی ایسا وقت گزرا ہے جس میں باپ تھا بیٹا نہیں تھا، بلکہ یہ خدائی اصطلاح ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ باپ بیٹے کے لیے اصل ہے جس طرح ذات صفت کے لیے اصل ہوتی ہے، ورنہ جب سے باپ موجود ہے بیٹا اس وقت سے بیٹا بھی موجود ہے اور ان میں سے کسی کو کسی پر زبانی اولیت نہیں ہے، بیٹا بھی موجود ہے۔ خدا کو باپ کیوں کہا جاتا ہے؟ المفردی کاروے نے لکھا ہے، اس سے کئی حقائق کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تمام مخلوقات اپنے وجود میں خدا کی محتاج ہے، جس طرح باپ بیٹے کا محتاج ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ خدا اپنے بندوں پر اس طرح شفیق اور مہربان ہے جس طرح باپ اپنے پر مہربان ہوتا ہے۔ بیٹے سے مراد عیسائیوں کے نزدیک خدا کے کلام ہے۔ انسانوں کی صفت کلام اور خدا کی صفت کلام کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے سینٹ تھامس لکھتے ہیں، انسانی فطرت میں صفت کلام ایک جوہر ہے جو خدا کی بابت میں اپنا وجود رکھتا ہے، اس لیے اس کو حقیقتاً مجازاً بیٹا کہا جاتا ہے۔ اس کی اصل کلام باپ ہے۔ صفت کلام باپ کی طرح قدیم ہے۔ خدا کی یہی صفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انسانی شکل میں حلول کر گئی تھی، جس کی وجہ سے یسوع بن مریم کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 410۔ روح القدس سے مراد باپ اور بیٹے کی صفت حیات اور صفت محبت ہے، یعنی اس صفت کے ذریعے خدا کی ذات اپنے صفت علم سے محبت کرتی ہے۔ بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، صفت بھی جوہری وجود رکھتی ہے اور باپ بیٹے کی طرح قدیم ہے، اسی وجہ سے اسے مستقل اقنون کی حیثیت حاصل ہے۔ خلاصہ کلام کا یہ نکلا ہے کہ خدا تین اقانیم پر مشتمل ہے: خدا کی ذات جسے باپ کہتے ہیں، خدا کی ذات صفت کلام جسے بیٹا کہا جاتا ہے، اور خدا کی صفت حیات جسے روح اقدس کہا جاتا ہے۔ ان تین میں سے ہر ایک خدا اور تین خدا نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے، یعنی تین ایک اور ایک تین ہے۔ بائبل توحید کی تعلیم سے خالی نہیں۔ بائبل میں لکھا ہے، سن اسرائیل، خداوند ہمارا ہی خدا ہے، اور تو اپنے سارے دل اور ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ میرے حضور تیرے لیے یہ دوسرا خدا نہ ہو تو اپنے لیے کوئی صورت یا کسی چیز کی صورت جو آسمان پر یا نیچے زمین پر یا پانی میں زمین کے نیچے ہے مت بنا۔ تو ان کے آگے اپنے تئیں مت جھکا اور نہ ان کی عبادت کر، کیونکہ میں تیرا خداوند تیرا غیور خدا ہوں۔ زبور میں تردید۔ خداوند اسرائیل کا بادشاہ ہے اور اس کا فدیہ دینے والا رب الفواج فرماتا ہے، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ تردید از روئے عقل۔ عیسائی عقیدہ کی روح سے خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح اقدس تینوں ایک اور ایک تین ہیں، اور یہ عملی اور عقلی دھوکہ ہے۔ علم ریاضی میں ایک عدد نہ تو ایک سے زیادہ اور نہ ایک سے کم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے کی روح سے تینوں خدا صفات میں برابر اور مساوی ہیں۔ اگر تینوں کی صفات پر غور کیا جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی صفات و افعال میں برابر نہیں۔ علاوہ باپ اپنے وجود میں بیٹے کا محتاج نہیں، لیکن بیٹا باپ کا محتاج تھا۔ بیٹے میں انسانیت بھی داخل ہے، باپ علت ہے اور بیٹا معلول۔ پس ہر اقنون کی صفات دوسرے اقنون سے مختلف ہے، لہذا تینوں اقنون
صفات مختلفہ کی لحاظ سے نہ ایک نہ ہوئے، اور تثلیث پرستوں کا یہ عقیدہ خود بخود باطل ہو جاتا ہے کہ تینوں اکنون صفات میں برابر اور مساوی ہیں۔ جب تینوں اکنون اپنی صفات کے لحاظ سے مختلف ہوئے تو تینوں مل کر ایک نہیں ہو سکتے اور تثلیث خود باطل ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 8، انجیل برناباس کا مفصل تعارف پیش کیجیے۔ جواب کے لیے صفحہ 2011 دیکھیں۔ سوال نمبر 9، یہودیت و عیسائیت و اسلام کی مقدس کتب کا تقابلی جائزہ پیش کریں۔ جواب، یہودیوں کی مقدس کتاب عہد نامہ عتیق اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جس کی حیثیت بنی اسرائیل کی تاریخ کی سی ہے، صفحہ نمبر 411۔ یہ کتاب 39 حصوں میں منقسم ہے اور ان حصوں کو 3 سلسلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، وہ یہ ہیں۔ سلسلہ اول تورات ہے، اس سلسلے میں 5 کتابیں جو کتب موسیٰ کہلاتی ہیں، وہ کتابیں یہ ہیں: پیدائش، خروج، اسباء، اعداد، استثناء۔ سلسلہ دوم بینم کہلاتا ہے، اس سلسلے میں 22 کتابیں ہیں، جن میں سے چند اہم کتابوں کے نام درج ذیل ہیں: یوشع، کفصہ، حموئیل اول و دوم، لموک اول دوم، یسیکیہ، میت، میعا، حزقیل وغیرہ۔ سلسلہ سوم کتسم، اس میں 12 کتابیں ہیں: زبور، امثال سلیمان، ایوب، دعوت نوح، میت، میعا، واعظ، سنید، دانیال، عزرا، القمیہ، ایام اول، ایام دوم۔ عیسائیت کا لٹریچر، عیسائی لٹریچر سے مراد عام مذہبی کتابیں نہیں بلکہ وہ مقدس یا الہامی کتابیں ہیں جنہیں عیسائی دنیا میں عہد نامہ جدید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بائبل کا دوسرا حصہ ہے، اس میں 27 کتابیں شامل ہیں۔ نمبر 1، 4 انجیلیں: متی، مرکز، یوحنا، لوقا اور یوحنا کی انجیل۔ نمبر 2، اعمال، اس میں حواریوں کے کارنامے کم اور پولس کے زیادہ درج ہیں۔ مصنف وہی لوقا ہے جو پولس کا شاگرد اور ساتھی تھا۔ نمبر 3، پولس کے 14 خطوط، مختلف لوگوں کے نام۔ نمبر 4، پطرس حواری کے 2 خطوط۔ نمبر 5، یعقوب کا خط۔ نمبر 6، یہودا کا خط۔ نمبر 7، یوحنا کا 3 خط۔ نمبر 8، یوحنا کا معاشقہ۔ سوال نمبر 10، مندرجہ عنوانات پر صرف 2 پر مفصل نوٹ لکھیں۔ الف، ذکری مذاہب کے عقائد۔ نمبر ب، مرزا غلام احمد قادیانی کی حالات زندگی۔ نمبر 3، بہائیت کے اساسی تعلیمات۔ جواب، نمبر ب، مرزا غلام احمد قادیانی کی حالات زندگی۔ قادیانیت، مرزائیت، قادیانیت یا احمدیت کا بانی مرزا غلام احمد تھا، جس کا پیدائشی نام دسوندی تھا۔ وہ موضع قادیان، ضلع گرداسپور میں مرزا غلام مرتضیٰ کے گھر 1841 سے 1842۔ ان کے اپنے ایک بیان کے مطابق وہ مغل برلاس قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ اس نے ابتدا میں خود کو فارسی اور اصل بتایا اور بعد میں اس نے خود کو اسرائیلی اور فاطمی ظاہر کیا۔ اس نے تحفہ گرلڑویہ میں کہا ہے کہ میرے بزرگ چینی حدود سے پنجاب میں پہنچے۔ مرزا غلام احمد کا دعویٰ ہے کہ وہ امی تھا اور اس کی تمام تر تعلیم بذریعہ الہام ہوئی تھی، حالانکہ مختلف مورخین کا بیان ہے کہ اس نے متعدد اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ ایک دوسری جگہ اس نے اپنی تعلیم کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: بچپن کے زمانے میں میری تعلیم اس طرح ہوئی کہ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا، جس نے قرآن شریف اور چند کتابیں پڑھائیں، اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ اور جب میری عمر تقریباً 10 برس کی ہوئی تو عربی خواہ معلم مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے، جن کا نام فضل احمد تھا۔ مرزا غلام احمد کے اساتذہ میں سید گل علی شاہ بٹالوی کا نام بھی آتا ہے۔ مولانا رفیق دلاوری اپنی کتاب رئیس قادیان میں مرزا غلام احمد کی تعلیم کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے: ان کی تعلیم ادھوری رہی اور انہیں کسی فن میں کافی دستگاہ حاصل نہ تھی، خصوصاً حدیث، فقہ، تفسیر، کلام وغیرہ۔ دینی علوم میں بہت تھوڑا ادراک تھا۔
نوجوانی میں مرزا غلام احمد نے گھر کے تانوں کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے سیالکوٹ میں جا کر رہائش اختیار کر لی۔ وہاں ضلع کچہری میں ملازمت اختیار کری۔ سیالکوٹ کے قیام میں مرزا غلام احمد عیسائیوں سے مناظرے کرتا اور زیادہ تر ہزیمت اٹھاتا۔ سیالکوٹ کی ملازمت کے دوران مرزا غلام احمد نے مختاری کا امتحان دیا لیکن فیل ہو گیا۔ مرزا غلام احمد کا بیان ہے وہ 7 سال تک سیالکوٹ میں رہا، جبکہ مرزا بشیر احمد کے بیان کے مطابق مرزا غلام احمد 1864 سے لے کر 1868 تک صرف 4 سال سیالکوٹ میں مقیم رہا۔ مرزا غلام احمد نوکری سے دل برداشتہ ہو کر واپس قادیان پہنچا تو والد نے اس کو جھگڑالو اور مقدمہ بازی کا اہل پایا تو مقدموں کی پیروی اس کی سپرد کر دی۔ وہ ایک زمانہ دراز تک انہی کاموں میں مصروف رہا۔ کچھ عرصے بعد مرزا غلام احمد نے شہرت اور نبوت کی خاطر غیر مسلمانوں سے مناظرے کرنا شروع کر دیے۔ وہ لاہور آئے۔ یہاں مرزا غلام احمد بٹالوی جو مسجد چینا نوالی میں خطیب تھے، ان کے پاس اقامت پذیر ہوا اور آریوں اور عیسائیوں سے چرچا شروع کر دی۔ چند ہی دنوں میں وہ مناظر اسلام کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ چند ماہ بعد وہ واپس قادیان چلا گیا اور آریوں کے خلاف اشتہار بازی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چونکہ وہ بحث و مباحثہ مقصود نہ تھا بلکہ غرض نام و نمود اور شہرت طلبی تھی، اس لیے آریوں کی ہر شرط مطالبہ بالطائف الحل ٹال جاتا اور اپنی طرف سے ایسی ناقابل قبول شرطیں پیش کرتا کہ مناظرہ کی نوبت ہی نہ آتی۔ اگر کوئی بھی مباحثہ ہوتا تو مرزا غلام احمد شکست کھانے کے باوجود اپنی فتح کا اعلان کر دیتا تھا۔ مرزا غلام احمد اپنے والد مرزا غلام مرتضیٰ کی وفات کے بعد سلسلے میں لکھتا ہے: قسم ہے آسمان کی جو قضاء و قدر کا مبدأ ہے، اور قسم ہے اس حادثے کی جو آج آفتاب کے غروب کے بعد نازل ہوگا، مجھے سمجھایا گیا ہے کہ یہ الہام بطور عزا پرسی خدا کی طرف سے آیا ہے، اور یہ حادثہ یہ ہے کہ آج ہی تمہارا والد غروب آفتاب کے بعد فوت ہو جائے گا۔ لاہور سے واپسی کے بعد مرزا غلام احمد عملیات و وظائف کی دنیا میں کھو گیا اور قادیان سے باہر راحت کے وقت ایک خندق میں بیٹھ کر کالے علم کا چلا کرنے لگا۔ صفحہ نمبر 313۔ ان دنوں اس نے عجیب و غریب خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ اس دوران اس نے غذا کم کر دی اور نفلی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اس کے نتیجے میں وہ ادھس کمزور اور ذہنی مریض بن گیا، حتیٰ کہ اسے مراق کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ مرزا کا اپنا بیان ہے کہ میں دائم المریض مرض آدمی ہوں، ہمیشہ سر درد، کمی خواب، تشنج اور دل کی بیماری دورے کے ساتھ آتی ہے، اور سلسل البول کا بھی مریض تھا۔ مرزا غلام احمد کو مراق کا مرض لاحق ہوا تو اس نے دعویٰ کرنا شروع کر دی: مجھے الہام ہوتا ہے۔ اس نے تفکرات کو الہام کا نام دے کر اپنے الہامات کو ایک نوٹ بک میں قلم بند کرنا شروع کر دیا اور شام لال نامی ایک ہندو کو اپنا کاتب وحی بنا لیا۔ اب مرزا نے لنگر جاری کر دیا، لوگوں کو اپنے نام نہاد الہامات سے مرعوب کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے مستجاب دعوات ہونے کے سلسلے میں اشتہار شائع کروائے تو لوگ دور دور سے اس کے پاس آنے لگے۔ اس دوران لوگوں نے مرزا غلام احمد سے بیعت کی درخواستیں کرنا شروع کر دی۔ مرزا ہر ایک کو یہی جواب دیتا تھا: اب بھی ہم کو کسی سے بیعت لینے کا حکم نہیں ہوا، جب تک صبر کرو جب تک اس بارے میں حکم الہی نہ آ جائے۔ مرزا غلام احمد نے اپنے ماننے والوں کو بتایا اس نے رب العالمین اور ملائکہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مرزا غلام احمد نے مذہبی اور علمی دنیا میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے مختلف علماء دین سے مواد حاصل کرے۔ براہین احمدیہ کے نام سے کتاب شائع کی۔ یہ کتاب 4 جلدوں میں 1880 سے 1884 تک کے عرصے میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کی اشاعت کے سلسلے میں اس نے اشتہار بازی کے ذریعے بے شمار لوگوں سے پیسہ بٹورا۔ اکثر لوگوں نے کتاب کی پیشگی قیمت جمع کرا دی اور بعضوں نے جی کھول کر کتاب کی اشاعت کے لیے عطیات دیے۔ کتاب کی اشاعت کے دوران اس کی قیمت بڑھاتا رہا، پہلے 5 روپے مقرر کی، پھر 10 روپے، بعد میں 25 روپے سے لے کے 30 روپے تک وصول کرنے کا مطالبہ کیا۔ مرزا نے مشتہر کیا تھا کہ کتاب 4800 صفحات پر مشتمل ہوگی، لیکن صرف 5062 صفحات کا مواد شائع کرنے کے بعد اعلان کر دیا کہ کتاب مکمل ہو چکی ہے۔
اب خود رب العالمین اس کتاب کا متولی اور محتمم ہو گیا ہے۔ اس طرح وہ لوگوں کا پیسہ ہضم کر گیا، لوگوں نے اسے چور، مردم خور، حرام خور اور ان کے نام سے گالیاں دینا شروع کر دی۔ تو اس نے اس کے جواب میں ایک اشتہار شائع کیا جس میں کتاب مرتب کرنے کے لیے جو محنت کی اور خون پسینہ بہایا، کیا وہ کم تھا؟ اور کیا وہ کتاب بغیر مال کے چھپ گئی تھی؟ ان لوگوں کی طرف سے بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے 100 روپیہ صرف صرف کیا اور اف تک نہ کی۔ کافی عرصے بعد مرزا نے اعلان کیا کہ میں اعتراض کرنے والوں خریداروں کی رقم واپس کر دوں گا، لیکن عہد ایفا نہ کیا۔ بقول مولوی محمد حسین بٹالوی، مرزا غلام احمد نے براہین احمدیہ کے سلسلے میں مسلمانوں کا 10,000 روپیہ خرد برد کیا۔ اس کتاب میں مرزا غلام احمد نے ہندوؤں، ان کی بہو بیٹیوں کو جی بھر کر گالیاں دی اور غیر مسلموں کو اسلام سے متنفر کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس کے جواب میں ہندوؤں نے پیغمبر اسلام کی ذات گرامی پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ اس کتاب کی وجہ سے پنڈت لیکھ رام نے مشترک ہو کر اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف دریدہ دہنی اختیار کی اور وہ مقتول ہوا۔ جب مرزا غلام احمد کا شہرہ ہو گیا تو اس نے الہام کا دعویٰ شروع کر دیا۔ اس کے ایک یار غار حکیم محمد شریف کلانوری نے اسے مشورہ دیا کہ وہ مجدیت کا دعویٰ کر دے۔ چنانچہ مرزا نے مجدیت کا دعویٰ کر دیا اور اس کے حاشیہ برداروں نے لوگوں کو اسے مجدد ماننے کی ترغیب شروع کر دی۔ اس سلسلے میں اشتہارات بھی شائع کیے گئے جو بیرون ملک بھجوائے گئے اور تمام سرکاری اہلکاروں کو بھی پوسٹ کیے گئے۔ ان دنوں حکیم نور الدین، جو مرزا غلام احمد کے انتقال کے بعد اس کا جانشین بنا، ریاست جموں کشمیر میں سرکاری ملازم تھا۔ مرزا غلام احمد اس کا شہرہ سن کر کشمیر پہنچا اور 10-12 روز حکیم نور الدین کے پاس قیام پذیر رہا۔ یہاں دونوں نے آئندہ کے لیے لائحہ عمل مرتب کیا۔ حکیم نور الدین نے اسے قوت باء کے لیے دوائی بھی دی تھی تاکہ اس میں 50 مردوں کی جنسی طاقت جمع ہو جائے۔ مرزا غلام احمد نے انفرادی حیثیت سے لوگوں سے بیعت لینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد لوگوں کو اپنی بیعت میں کی عام دعوت دینا شروع کر دی۔ اس نے پہلی عام بیعت پہلی مرتبہ 23 مارچ 1898 کو لدھیانہ میں لی۔ دعوت بیعت سے متعلق اشتہارات بھی شائع کیے اور بیعت کے سلسلے میں وہ ہوشیار پور آ گیا اور اس کے کچھ دنوں بعد جب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو لدھیانہ میں از سر نو بیعت کی طرح ڈالی۔ سب سے پہلے حکیم نور الدین نے بیعت کی۔ مرزا غلام احمد نے اس سے قبل براہین احمدیہ میں خفیف انداز سے مسیحیت کا دعویٰ کیا۔ اس نے مذکورہ کتاب میں اپنے مسیح ہونے کا تذکرہ کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا چونکہ اس عاجز کو حضرت مسیح سے مشابہت نامہ حاصل ہے، اس لیے خداوند نے مسیح کی پیشن گوئی میں ابتدا سے ہی اس عاجز کو بھی شریک رکھا ہے۔ اب اس نے مسیحیت کا دعویٰ اعلان کرنا شروع کر دیا۔ مرزا غلام احمد نے اپنی کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو مصلوب ہوئے، نہ فوت ہوئے اور نہ آسمان پر اٹھائے گئے، بلکہ مصلوب ہونے کے بعد بچ گئے اور ہجرت کر کے کشمیر پہنچ گئے اور یہیں فوت ہوئے۔ مرزا نے اپنے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور اس سلسلے میں نہایت بے سروپا باتیں کی۔ اس نے کہا کہ حضور نے جس عیسیٰ کے آج سے 1300 سال پہلے نزول اجلال فرمانے کی اطلاع دی تھی وہ میں ہوں۔ مرزا غلام نے مجدیت کا دعویٰ کیا تو راس العقیدہ علماء دین نے فتویٰ دیا کہ یہ شخص مجدد نہیں بلکہ زندیق ہے۔ انہی دنوں کے مشہور عالم دین مولانا مہاجر مکی نے مرزا غلام احمد کے کفر کا فتویٰ جاری فرمایا۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے علماء دین نے بھی اسے کافر قرار دیا۔ مکہ معظمہ کے مفتی اعظم رئیس القضاء شیخ عبداللہ بن حسن نے اپنے فتوے میں لکھا ہے، حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ہم کہتے ہیں کہ مدعی نبوت کے کفر میں کوئی شک نہیں، کیونکہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، اس لیے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: جو شخص قادیانی کے دعوے کی تصدیق کرے یا اس کی مطابقت کرے وہ بھی مدعی نبوت کی طرح کافر ہے اور اہل اسلام سے اس کا رشتہ نکاح صحیح نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 415۔ علماء مکہ مدینہ کے فتوے کے بعد مصر، شام، فلسطین کے مفتیین اعظام کے فتوے بھی ہندوستان پہنچ گئے، جس میں مرزا غلام احمد کو بالاتفاق مرتد اور خارج الاسلام قرار دیا گیا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے مبنی بر کفر دعوے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے مختلف قسم کے دعوے کیے ہیں۔ نمبر 1 میں مجدد ہوں، نمبر 2 میں مسیح ہوں اور مسیح موعود ہے، میں مسیح ابن مریم بنایا گیا ہوں اور مسیح کے بجائے نازل ہونے والا شخص ہوں۔ نمبر 3 حضرت عیسیٰ صلیب پر فوت نہیں بلکہ صلیب پر سے زندہ اترے اور ہجرت کر کے کشمیر پہنچے اور یہیں وفات پائے۔ نمبر 4 گو خدا نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا ہے، جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے۔ 2 سال تک صفت مرمیت میں نے پرورش پائی اور پردے میں نشو و نما پاتا رہا۔ پھر جب اس پر 2 سال گزر گئے تو مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں صفو گر گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور آخر کئی مہینے بعد، جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ الہام مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، بس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔ نمبر 5 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بجز اس کے کہ آپ کی امت میں ہو، آپ کے کامل پیرو ہوں اور اس نے آپ کی روحانیت سے پورا فیض اور روشنی حاصل کی ہو۔ ایسے کامل پیروں کے لیے مغایرات کا مقام نہیں رہتا اور نہ یہ نبوت محمدی سے الگ کوئی دوسری نبوت ہے، بلکہ یہ خود احمدی ہے جو دوسرے آئینے میں ظاہر ہوا۔ کوئی شخص اپنی صورت پر جس کو اللہ آئینہ میں دکھاتا ہے ظاہر کرتا ہے، غیرت نہیں کرتا، بس جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو بہو وہی ہے۔ نمبر 6 مرزا غلام احمد قادیانی میرے سوا دنیا میں کسی کا نام نہیں، اس نام کے پورے عدد 1300 ہیں۔ نمبر 7 فرشتوں کا عروج و نزول کوئی چیز ہے۔ نمبر 8 حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ نمبر 9 میں مستجاب دعوت ہوں، میری دعا سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، میں اپاہجوں، کوڑیوں اور اندھوں کو درست کر سکتا ہوں۔ نمبر 10 حضور پر دجال کی حقیقت منکشف نہیں ہوئی تھی، ریل گاڑی دجال کا گدھا ہے۔ نمبر 11 میں کرشن ہوں۔ نمبر 12 میں کلکی اوتار ہوں۔ نمبر 13 میں مہدی موعود ہوں۔ نمبر 14 میرا اور میری جماعت کا عقیدہ ہے کہ مہدی کے بارے میں تمام حدیثیں اس کے آنے کے بارے میں ہرگز قابل وثوق اور قابل اعتبار نہیں ہیں۔ نمبر 15 میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ وہ حضرت ابوبکر کے درجے پر ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ابوبکر کیا وہ تو بعض انبیاء سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 16 وہ آخری مہدی جو نزول اسلام کے وقت اور گمراہی میں پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی معاہدہ کو نئے سرے سے اسرائیلیوں کے سامنے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ نمبر 17 میں سچا مہدی ہوں کیونکہ میرے 313 مرید ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ پاکستان ایم اے اسلامیات فائنل ایگزامینیشن 2017 یعنی 2017 میں یہ پیپر آیا ہے اور یہ پیپر ہے 8واں تقابل ادیان یا اسلامک اینڈ ادر ورلڈ ریلیجنس اور یہ پرچہ نمبر 8 ہے۔ کل نمبر ہے اس پرچے کے 100۔ ٹائم جو آپ کو دیا جاتا ہے اس پرچے کو حل کرنے کے لیے وہ ہوتا ہے 4 گھنٹے۔ نوٹ: کل 5 سوالات حل کریں، سب سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔ حصہ اول سے 2 اور حصہ دوم یا سوم سے 3 سوال حل کریں۔
حصہ اول سوال نمبر 1، اسلام سے پہلے عربوں کی مذہبی، اخلاقی، تمدنی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ پیش کریں۔ سوال نمبر 2، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور عصر حاضر سے ہم آہنگ ہے، تفصیل سے بحث کریں۔ سوال نمبر 3، اسلامی ریاست کی خصوصیات بیان کریں۔ سوال نمبر 4، اسلام کے تعلیمی نظام کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اس کے نصب العین اور مقصد کی وضاحت کریں۔ آگے حصہ دوم سوال نمبر 5، یہودیت کیا ہے؟ یہود اور اسرائیل کی تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالیں۔ سوال نمبر 6، روٹری کلب سے کیا مراد ہے؟ اس کی بنیاد اور عقائد و افکار کی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 7، فری میسن تحریک کیا ہے؟ اس کے آغاز اور عالم اسلام پر اثرات کا تفصیلی جائزہ پیش کریں۔ سوال نمبر 8، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودی مخالفت کی وجوہات بیان کریں۔ سوال نمبر 9، اناجیل اربعہ سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں۔ سوال نمبر 10، عیسائیوں کی اہم مذہبی رسومات پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اب ہے حصہ سوم سوال نمبر 11، ہندو مذہب کے تاریخی پس منظر پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 12، ہندو مذہب میں کتنے خداؤں کا تصور موجود ہے؟ بحث کریں۔ سوال نمبر 13، ہندو دھرم میں نجات کے طریقے اور ذرائع تفصیل سے بیان کریں۔ سوال نمبر 14، ہندوؤں کی اصلاحی تحریکوں کا تفصیلی جائزہ پیش کریں۔ سوال نمبر 15، بدھ مت کے عروج و زوال کے اسباب بیان کریں۔ اور سوال نمبر 16، سکھ مت کے عقائد اور افکار کا ذکر کرتے ہوئے اس کے فکری پس منظر کا جائزہ پیش کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کی کتاب تقابل ادیان برائے ایم اے اسلامیات فائنل پرچہ نمبر 8 اپنے اختتام کو پہنچی۔